اچھا یہ جو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے مولانا اسحاق صاحب نے کلیریفیکیشن باقاعدہ اس میں دی ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں. انہوں نے کہا مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں. اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی. اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں. یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا. جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا. مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے. اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے. کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے. بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے. یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. کذاب. یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے. علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ. کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے. مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہوں اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا. انکاری کوئی نہیں ہے، ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا. تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں. اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے ہے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی ناج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ایچ ڈی کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے.
اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے. اوریجنل سگے مدینہ, اصلی مدینے کا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے. پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے, ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے. سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ لیں. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا. آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں, پردہ لگائیں, بلیاں, کتے, یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر, کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے. چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں, اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. چوہے تو ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے, یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, بھگترے ہوتے ہیں سارے. چوہے تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں, آپ پتہ ہے, ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو سپرے کرنے پڑتے ہیں. چوہے تو سر امریکہ میں نہیں جیت سکتا, ایڈی اوڈی شے ہے چوہا. تو دروازہ کو نہیں گرایا, وہ پردے ہی ہوتے تھے, دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے, جھوٹی بات ہے, اور یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی ہے. باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے, اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا. تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا, اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں, لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے, وہ آپ کا اپنا حق ہے, لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہمارے جہلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے, اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, اور بخاری و مسلم حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ, ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں. تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر, ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا, اگلا نظر ہی نہیں آیا, کہ انہوں نے کہا میں اگلا آ جاؤں گا تیرے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے. تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا. اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے, میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی. ان کا بیٹا یہ روایتی جعلی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم, اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا. حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے. وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا, اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے. تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے. پھر میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا, انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا, لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی. کون؟ مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں. تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی, کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا. اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا. تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی. تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا. مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط ہے, لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیر علی زئی صاحب کا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب,
تو ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا، تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی. وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں، کیونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تینوں، اور رجوع نہیں ہو سکتا، اور زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی. تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے کہ چلو اس کی بیوی فارغ کرو. تو میں نے ان کو پتا کہ میں نے پھکی والا جواب دیا. میں نے کہا اگر یہ روایت صحیح ہو تو مسلک اہل حدیث کو 3 طلاقیں، جس مسلک میں حضرت عمر کی ایسی توہین بیان ہو. کیسی وڈی پھکی دی تھی. میں کہا میری بیوی نو نہیں تو آڈے فرقے نو 3 طلاقاں، جس فرقے میں یہ روایت صحیح ہو. یا سنہ رسالے میں دفاع کیا ہوا انہوں نے اس روایت کا. ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے، چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طریقے سے. تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلیں، وہ لولے لنگڑے محدثین کا سہارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں. امام ابن ابی شیبہ نے تو تحکیم نہیں کی ہوئی ہے، وہ معاملہ چلا لیتے ہیں. لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں جی جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا. وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں. میں نے بتایا نا ہمارے ملک میں اگر کسی کی فضیلت میں 10 ہے نا تو ایک بندہ آ کے 10 اور لگاتا ہے، دوسرا 10 اور، وہ لاکھ تک پہنچا دیتا ہے. تو وہ غلوب ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے، اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے. باقی رہ گیا باغ فدق والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا. اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو. لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں. جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟